سے، آگ کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو، بار بار جہنم کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر جو ہتھوڑے ہیں سر پہ پڑنے والے وہ لوہے کے ہیں۔ آج کی گرمی سے میں بھاگ کر کسی غار میں پناہ لے سکتا ہوں، چھت کے نیچے جا سکتا ہوں، درخت کے سائے میں جا سکتا ہوں، پنکھے کے نیچے جا سکتا ہوں۔ بجلی چلی گئی، جنریٹر لگائیے، وہ بھی خراب ہے، سولر کا انتظام کر دیجئے۔ آج کئی انتظامات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آج برداشت نہیں ہو رہا 41، 42، 43 سینٹی گریڈ۔ کیا خیال ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی ساری آگ جہنم کی آگ کے ذرے کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے اس کا 70واں حصہ ہو۔ جہنم کی آگ کے ایک شعلے کو 70 مرتبہ دھویا جائے، 70 مرتبہ اس کی شدت کو کم کیا جائے تو تمہاری ساری دنیا کی آگ اس سے بنتی ہے۔ یہ تو سورج کی گرمی ہے، آگ کے اندر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اس کے قریب کوئی جا سکتا ہے؟ اس لیے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سب سے پہلے یہ پیغام سمجھو ان موسموں کی تبدیلی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھو ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں پوشیدہ پیغام یہ ہے، عبرت ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے جن کا دل روشن ہو۔ سینے کے اندر اگر بجھا ہوا دل ہو تو اسے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دنیا نے مذاق اڑایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سورج اللہ کے حضور سجدہ کر کے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ اجازت دیتے ہیں مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور جب اجازت نہیں ہوگی تو مغرب سے نکلے گا۔ ملحدوں نے مذاق اڑایا، مستشرقین نے مذاق اڑایا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز گرمی میں ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ جو فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، گرمی کی جو تپش ہے، لو ہے، یہ جہنم کی لو میں سے مذاق اڑایا۔ کہاں جہنم؟ یہ تو سورج کی وجہ سے گرمی ہے، سورج کی حرارت